بسم اللہ الرحمن الرحیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند عرائض لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک جو کہ ایک عظیم مہینہ ہے اور حق بنتا ہے اگر کسی کے عمر میں ایک اور ماہ رمضان آ جائے اور اسے یہ سعادت نصیب ہو تو خداوند قدوس کا شکر بجا لانا چاہیے اسے۔ خداوند قدوس نے بہت سی نعمات اپنے بندگان پر نازل کی ہیں۔ ان نعمات الہی میں سے ایک عظیم نعمت ماہ مبارک رمضان ہے، لیکن کیونکہ بہت سی ایسی نعمات ہیں خداوند قدوس کی جن کی معرفت و شناخت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کما حق ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور انہی نعمات میں سے ایک نعمت جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اگر ہمیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس قدر عظیم نعمت الہی ہے ماہ مبارک رمضان، تو ضروری ہے کہ رجوع کریں قول معصوم کی طرف، کلام معصوم کی طرف، کیونکہ وہ علم لدنی کے مالک ہیں، وہ حقیقت ماہ مبارک رمضان سے آشنا ہیں۔ ان کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا عظمت ہے، فضیلت ہے۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مختصر سے دو فرامین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک فرمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ایک جملہ امام سجاد علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ کی دعا جو وداع ماہ رمضان ہے کے عنوان سے ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا حیثیت ہے خداوند قدوس کے نزدیک اور حقیقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر بندوں کو، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ماہ مبارک رمضان کیا فضیلتیں رکھتا ہے، کیا کرامات رکھتا ہے اور کتنا عظیم مہینہ ہے، تو لتمنت، کہ لوگ ضرور یقیناً یہ تمنا کرتے ان یکون رمضان و سنہ، کہ یہ ماہ مبارک جو رمضان ہے یہ ایک ماہ نہ ہوتا، ان یکون رمضان سنہ، ایک سال تک چلتا، یعنی پورا سال ماہ مبارک رمضان ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اگر بوجھ کوئی سمجھتا ہے ماہ مبارک رمضان کو تو وہ آشنا نہیں ہے حقیقت ماہ مبارک رمضان سے۔ ایک اور جملہ جب ودا کرتے ہیں امام سجاد علیہ السلام، ایک طویل دعا ہے، دعا نمبر 45 ہے دعا کا نمبر، اس میں امام سجاد علیہ السلام کس طرح ودا کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو، وہ پڑھنے کے اور اس میں غور فکر کرنے کے وہ دعا قابل ہے۔ اس کا ایک جملہ کہ جب وہ امام علیہ السلام مخاطب کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر، ایک عظیم خداوند قدوس کے عظیم مہینے، ودا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا عید اولیاء ہی، اے اولیاء خدا کی عید، اس طرح ودا کرتے ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام عید قرار دیتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو، مومن کے لیے عید ہے حقیقت میں ماہ مبارک رمضان، جو برکتیں ہیں اس میں، جو عظیم برکتیں ہیں۔ تو اگر ہم آشنا ہونا چاہیں ماہ مبارک رمضان کی کیا فضیلت ہے تو اس کے لیے ایک طویل خطبہ بھی ہے، خطبہ شعبانیہ کے نام سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں تعارف کرایا ماہ مبارک رمضان کا، اور اپنے صحابہ کو آمادہ کیا ماہ مبارک رمضان آپ کی طرف آ رہا ہے اور کتنی رحمتیں، برکتیں، مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ اس طرح بہت سی اوصاف بیان کی ہیں، وہ پڑھنے کے قابل ہے، اس میں غور فکر کرنا چاہیے کہ کتنا عظیم اور مہینہ ہے یہ، کتنی عظمتیں ماہ مبارک رمضان رکھتا ہے۔ ہم ماہ مبارک رمضان کی چند اوصاف اور چند خصوصیات آپ کی خدمت میں جو سلسلہ شروع کیا ہے عرض کرنا چاہیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ جو نشست ہے اس سے یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ جہاں بہت سی اوصاف ہیں ماہ مبارک رمضان کی، تو کچھ ایک دو اہم خصوصیات کیا ہیں ماہ مبارک رمضان کی
وہ انشاءاللہ آئندہ نشست سے ہم سلسلہ شروع کریں گے. تب تک ہم اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.